أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار
خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرنا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمة وظاہرہ من قبلہ العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، سب جو کچھ کی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اسی کی سلطنت ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ وہی حیات دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ سب مخلوق سے وہی پہلے ہے اور وہی پیچھے، اور وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی ہے، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز کی مقدار میں پیدا کیا، پھر تخت پر قائم ہوا۔ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ جو چیز زمین کے اندر داخل ہوتی ہے، مثلا بارش، اور جو چیز اس میں سے نکلتی ہے، مثلا نباتات، اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے، اور جو چیز اس میں چڑھتی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے خواہ تم لوگ کہیں بھی ہو، اور وہ تمہارے سب اعمال کو بھی دیکھتا ہے۔ اسی کی سلطنت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ ہی کی طرف سب امور لوٹ جاویں گے۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے جس سے دن بڑا ہو جاتا ہے، اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے جس سے رات بڑی ہو جاتی ہے، اور وہ دل کی باتوں تک کو جانتا ہے۔ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور ایمان لا کر جس مال میں تم کو اس نے قائم مقام کیا ہے، اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو۔ سو جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئیں اور خرچ کریں، ان کو بڑا ثواب ہوگا۔ اور تمہارے لیے اس کا کون سبب ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تم کو اس بات کی طرف بلا رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور خود خدا نے تم سے عہد لیا تھا اگر تم کو ایمان لانا ہو۔ وہ رحیم ایسا ہے کہ اپنے بندے خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صاف صاف آیتیں بھیجتا ہے تاکہ وہ تم کو کفر و جہل کی تاریکیوں سے روشنی کی طرف لاوے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے حال پر بڑا شفیق، بڑا مہربان ہے۔ اور تمہارے لیے اس کا کون سبب ہے کہ
کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ سب آسمان اور زمین آخر میں اللہ ہی کا رہ جائے گا۔ تم میں سے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے فی سبیل اللہ خرچ کر چکے اور لڑ چکے برابر نہیں، وہ لوگ درجے میں ان لوگوں سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد میں خرچ کیا اور لڑے۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے بھلائی یعنی ثواب کا وعدہ سب سے کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے۔ کوئی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض کے طور پر دے، پھر خدا تعالیٰ اس دیے ہوئے کے ثواب کو اس شخص کے لیے بڑھاتا چلا جاوے اور اس کے لیے اجر پسندیدہ ہے۔ جس دن آپ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو دیکھیں گے، ان کا نور ان کی آگے اور ان کی دائیں طرف دوڑتا ہوگا۔ آج تم کو بشارت ہے ایسے باغوں کی جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ وہ دن ہوگا جس روز منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے پلصرات پر کہیں گے، ذرا ہمارا انتظار کر لو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ ان کو جواب دیا جائے گا، تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر وہاں سے روشنی تلاش کرو۔ پھر ان فریقین کے درمیان میں ایک دیوار قائم کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ بھی ہوگا، جس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے اندرونی جانب میں رحمت ہوگی اور بیرونی جانب کی طرف عذاب ہوگا۔ یہ منافق ان کو پکاریں گے کہ کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ مسلمان کہیں گے، ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے کو گمراہی میں پھنسا رکھا تھا اور تم منتظر رہا کرتے تھے، اور اسلام کے حق ہونے میں تم شک رکھتے تھے، اور تم کو تمہاری بیہودہ تمناؤں نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، یہاں تک کہ خدا پر آ پہنچا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا، اور تم کو دھوکہ دینے والے یعنی شیطان نے اللہ کے ساتھ دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ محترم حضرات، یہ سورۃ الحدید ہے، ان کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کو میرے بھائیوں ضرور سننا، اپنے گھر کے سارے لوگوں کو بٹھائیے۔ یہ لاک ڈاؤن کے موقع پر بہت انشاءاللہ معاون اور مددگار آیتیں ہمارے لیے ثابت ہوں گی، اس لیے آپ سب ایک جگہ بیٹھ جائیے، اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹوں کو سب کو ایک جگہ بٹھا لیے، اور پھر یہ قرآن کریم کی آیتیں کھولیے، اور جس طرح پڑھا جا رہا ہے انگلی رکھ کر اس پر توجہ دیجئے اور سلو پڑھتے جائیے، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ ضرور سنیے گا۔ اللہ میری بھی مدد فرمائے، آپ کی بھی مدد فرمائے۔ میرے والد محترم خلیل احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ وما علینا الا البلاغ۔